آب و ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان سے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھ بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل امام احمد رضا کمیٹی کی جانب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارکہ سے منسوب ہے، اور مجھے منتظمین محفل نے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے اسی مناسبت سے آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات ماشاءاللہ کافی گزر چکی ہے اور آپ نے مجھ سے بہت بہتر اہل علم، اہل دانش، اہل فکر سے ان کے ملفوظات کو سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان سفر میں ہے اور انسان کا سفر علم الہی سے شروع ہوتا ہے اور جنت یا جہنم پر ختم ہوگا۔ مستقل انسان منزلیں طے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر علم الہی سے اس کا سفر عالم ارواح تک، عالم ارواح سے باپ کی پیٹھ تک، باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ تک، اس طرح سے وہ منزلیں طے کرتا گیا، اور ماں کے پیٹ سے اب انسان دنیا میں ہے، اور دنیا میں بھی جیسے باپ کی پشت میں ہمیشہ نہیں رہا، جیسے ماں کے پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہا، اللہ نے جس کو جتنی مدت جہاں رکھنا چاہا وہ وہاں رہا، ویسے ہی انسان مستقل جب باپ کی پشت میں نہ رہا، ماں کے پیٹ میں نہ رہا، اسی طرح وہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا اور اس دنیا سے وہ کوچ کرے گا۔ بہت جلد انسان اس دنیا سے جائے گا۔ جلد کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہے 50 سال، کوئی کہے 100 سال، 100 سال تک تو اب جیتا ہی کون ہے، لیکن بہرحال انسان 90 سال کی عمر میں بھی جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ میں پیدا کب ہوا تھا تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کل شام ہوئی اور آج صبح ہو گئی۔ اس طرح انسان کی زندگی کے لمحات ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ، کوئی 30 سال کا ہوگا، کوئی 35 سال کا ہوگا، کوئی 40 سال کا ہوگا۔ ذرا تصور کرو ہم کب پیدا ہوئے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اب ہم دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا سے پھر کوچ کر کے ہمیں آگے کی منزل کی طرف جانا ہے اور اس کو قبر کی منزل کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مگر یاد رکھیں اب تک جو دنیا کا سفر تھا وہ اعمال کا موقوف، اس کا معاملہ اعمال پر موقوف نہ تھا، یعنی کہ آپ صرف اللہ کے رحم و کرم پر سفر کر رہے تھے، اور اب دنیا سے جب سفر آپ آگے کریں گے تو اللہ اکبر، قدرت نے اس کو اعمال پر موقوف رکھا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر میں سکون ملے گا، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ اکبر پھر قبر میں سکون چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر، اتنا دردناک ماحول ہے قبر کا، اتنا بھیانک ماحول ہے قبر کا۔ یاد رکھیں بہت سارے لوگوں کو یوں لگتا ہے یہ مولوی لوگ صرف ڈرانے کے لیے آتے ہیں۔ یاد رکھنا
بات مولوی کی نہیں ہے، بات مولا مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، جن کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جن کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جن کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا ہے، اسی رسول کا فرمان ہے اللہ اکبر، قبر کی تنگ اور تاریک وادی کے لیے تیاری کر لو، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں یار قبر میں کیا مزے ہوں گے، بلکہ ہمارے شورا اسلام جو ہے ایک خوبصورت نقشہ پیش کرتے ہیں، میں اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میری قوم کے سچے شورا ہمارے اتنے بلند ہیں ہمارے لیے کہ ہم لوگ حضور کی سنت کو دیکھتے سچے شورا کے لیے کیا اللہ کے رسول علیہ السلام جب حسان بن ثابت نعت پڑھا کرتے تھے تو خود آقا نیچے تشریف رکھتے تھے اور حسان کو منبر پر کھڑا کرتے تھے، اس لیے ہم اپنے شورا کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ واللہ جو زبان عشق مصطفیٰ میں خلوص کے ساتھ ڈھل کر کے نعت پڑھتی ہے، اللہ اللہ، وہ زبان اللہ اکبر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ اکبر حقائق سے چشم پوشی کی، جن لوگوں نے مسلک سے تنفر اختیار کیا، جن لوگوں نے امام اور امام سے پہلے کے ہمارے اسلاف کے راستے سے انحراف کیا، پھر وہاں ہم کچھ نہیں کہتے، اللہ اکبر، ان کا معاملہ خدا پر چھوڑتے ہیں، مگر ایسے ہی لوگوں کی خوشی کے لیے قبر کا نقشہ یوں پیش کرتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ کچھ نہ بھی کرو تو بھی قبر میں سکون سے سوئیں گے اور مفت کی جنتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا، گرد و نواح سے، قرب و جوار سے آنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے ہیں، اور ایک جنازے میں تشریف لے جانے کے بعد مردے کو دفن ہوتے اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، وہ رسول اللہ اکبر جو زمین پہ قدم رکھ دے تو یثرب مدینہ بن جائے، ان کے قدموں کی شان کیا ہے، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم کی محفل میں آنے والوں، لوگ کہتے ہیں حضور کے قدم کی کیا شان ہے، ہم کہتے ہیں کبھی دیکھا بھی اللہ اکبر کہ شہر وبا شہر شفا بنائے کسی کے قدم سے، اگر دیکھنا ہے تو آ مدینے میں دیکھ، جب تک وہ نہ گئے تھے وہ شہر وبا تھا، جب ان کے قدم لگ گئے تو وہ شہر شفا ہو گیا، اور لوگ کہنے لگے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شہر مصطفیٰ، جس کے قدم کی شان یہ ہے کہ قدم لگتے ہیں تو شہر شفا بن جاتا ہے، اور شہر شفا، شہر دوا نہیں کہہ رہا ہوں، شہر شفا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ دوا امکان ہے کبھی فائدہ کرتی ہے کبھی نہیں کرتی ہے، مصطفیٰ کا شہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر دوا نہیں، شہر شفا، اس لیے کہ جس کو شفا مل جاتا ہے وہ تو کامیابی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو جنت دیکھنی ہو تو وہ شہر مصطفیٰ میں، واللہ یہ شاعری کی جنت نہیں ہے، یہ حقیقت کی جنت ہے، جسے جنت دیکھنا ہو۔ جو رسول اللہ کے قدموں کے منکر ہے وہ بھی تو 2 رکعت پڑھنے کے لیے نمبر لگا کے کھڑے رہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے۔ نبی کے قدموں کے منکروں، عظمت رسالت کے منکروں، مدینے جا کر کے تمہارے بھی تو دل بدل جاتے ہیں، یعنی یہاں کچھ کہتے ہو وہاں کچھ کرتے ہو، کیا نبی کیا دے سکتے، نبی کو کیا اختیار ہے؟ ہم نے کہا جو زمین پر جنت لا سکتا ہے اس کے بھی اختیارات کی کوئی انسان اندازہ لگا سکتا ہے؟ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے صرف ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ نعرہ تکبیر، ہوا میں اڑنے والے یونائٹ
اقرائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں جس کے قدموں کی شان یہ ہے کہ بار بار حضور جس ٹکڑے پر آئیں جائیں وہ ریاض الجنہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ روضۃ من ریاض الجنہ جس کے بارے میں فرمایا گیا، اور خیر سے یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور کے قدموں کی برکت سے جنت زمین پہ آئی۔ اور ہم لوگوں کو تو یوں بھی ماننا ہے، ہم منکر لوگ، جب ہم ماں کے قدموں میں جنت مانتے ہیں تو رسول اللہ کے قدموں میں جنت کیوں نہ مانتے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں ہزاروں جنتیں آئی سمٹ کر کوے جانا میں، وہاں ایک جنت نہیں ہے بلکہ ہزاروں جنتیں سمٹ کر کوے جانا میں۔ جو قدم رکھ دے قبر میں تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ وہ رسول مردے کو دفن ہوتا ہوا دیکھ رہے، توجہ کرنا، حقائق یہ ہے۔ کیا بات۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول اس مردے کو جب قبر میں رکھا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور مردے کی تدفین دیکھتے ہوئے حضور اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اسی پہ رونا رو رہے تھے، اور سب کا رونا یہی ہے کہ ہم زیادہ حق سے کہیں نہ کہیں ہٹ رہے ہیں، ہم حقائق کی دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو گئی روتے روتے، اور داڑھی مبارکہ سے آنسو ٹپک کر جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان کی زمین پر جو ہے وہ مس ہونے لگے، اور اس اتنی زمین کے حصے پہ کیچڑ ہو گیا۔ یہ حدیث میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر، مٹی بھیگ گئی، یعنی رونے والا کتنا روتا ہے کہ مٹی بھیگ سکتی ہے، داڑھی تر ہو سکتی ہے۔ آدمی اگر تھوڑا موڑا روئے تو آنسو آتے ہیں رخسار پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور زیادہ روئے تو زیادہ سے زیادہ داڑھی میں چھپ جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ ہماری طرح تھی بھی نہیں، وہ انتہائی گھنی تھی۔ گھنی داڑھی کا تر ہونا، بھیگ جانا، پھر اس سے آنسو ٹپک کر کے زمین کا کیچڑ میں تبدیل ہو جانا، آخر کتنے آنسو بہے ہوں گے، کتنا اللہ کے رسول نے رویا ہوگا۔ تب یہ کیفیت ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بھی رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو، اس لیے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہوا وہ وہاں کامیاب ہوا، جو وہاں پھنس گیا اللہ اکبر پھر وہ ناکام ہوگا۔ اندازہ تو فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بتاؤ اس قبر کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ اکبر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلب نے، حتیٰ کہ تم قبروں کے دہانے پر پہنچ گئے، حتیٰ کہ تم قبروں کے گڑھے کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں آج ہم لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں تمہارے 3 دوست ہیں، مال کے چکر میں خدا کو بھولنے والوں، دنیا کی محبت میں خدا کو فراموش کر دینے والوں، روزی کے چکر میں رزاق کو بھول جانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، اندازہ تو کرو، یہ میری دکان ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میری بہویں ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے احباب ہیں۔ سن لو اللہ کے بندو، دل و دماغ کے ساتھ، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جب تک تمہاری زندگی ہے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، کتنا بے وفا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، جیسے ہی تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جاتا ہے وہ دوست دوسروں کا ہو جاتا ہے، وہ بیگانہ ہو جاتا ہے، یعنی جیسی روح نکل گئی وہ اوروں کا ہو گیا، وہ وارثوں کا ہو گیا، وہ دوسروں کا ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ اتنا بے وفا دوست کون ہے پتہ ہے؟ اسی کو مال کہتے ہیں، مال۔ اللہ اکبر، سب سے بے وفا مال تھا، اس سے انسان نے اتنا دل لگایا، اسی مال کے لیے تو کسی کی پگڑیاں اچھل رہی ہے،
ہے، اسی مال کے لیے تو انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہا ہے، اسی مال کے لیے تو انسان کسی کا سر کاٹ رہا ہے، اسی مال کے لیے تو انسان کسی سے حسد کر رہا ہے، اسی مال کے لیے تو انسان کسی سے بغض کر رہا ہے، اسی مال کے لیے تو ایک دوسرے پہ جادو کروایا اور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میرا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے ارے اس پر تو جادو کیا ہوا ہے۔ اکثر لوگ، اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں اس دنیا میں وہ خوش نصیب ہے جس پہ جادو نہیں ہوا ہو۔ اتنا جادو عام ہو رہا ہے، اتنا جادو کیا کرایا جا رہا ہے۔ مشرکین کے مذہبی رہنماؤں کے پاس 500 روپے دے کر کے عورتیں جادو کروانے کے لیے جاتی ہے، مرد جادو کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، تباہی ہو جانا چاہیے، اس کے دکان بہت چل رہی ہے، بربادی ہو جانا چاہیے۔ سن لو، کسی کو مشکلات میں ڈالنے والوں، کسی کو تکلیف میں ڈالنے والوں، تم کسی کو تکلیف میں ڈالو گے اپنی حیثیت کے مطابق، اور اللہ تمہیں بلا میں گرفتار کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ دوسروں کو غم دے کر کبھی تمہیں خوشی نہیں مل سکتی، دوسروں کو درد دے کر کبھی تمہیں قرار نہیں مل سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا، اگر اسی حالت میں وہ مر جائے قیامت کے دن اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم کر دیا۔ اب تو حال یہ ہے، عورتیں جن کے پاس جادو کرانے کے لیے جاتی وہ پیسہ بھی لیتے ہیں اور آبرو بھی لیتے ہیں۔ کیا حالات ہیں، یہ حسد تمہیں کہاں تک لے کر کے جا رہا ہے۔ اور جادو کرنا کروانا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جادو کرنا کرانا یہ کفر ہے۔ ہو سکے تو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے والے بنو، تکلیف میں مبتلا کرنے والے مت۔ جو لوگوں پہ جادو کرا کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں ان کو بڑی دردناک موت آتی ہے، بڑی بدترین موت آتی ہے، وہ تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں، بلکہ وہ موت بھی مانگے تو انہیں موت نہیں آتی، اتنا دردناک قدرت ان کا حال کرتی ہے۔ اس لیے کسی کو دکھی مت کرو، کسی کو تکلیف میں مت ڈالو، کسی کو مشکل میں مت ڈالو۔ ایک جملہ کسی صوفی مفکر نے کہا تھا، تم کسی کی زندگی کو دکھی کرو گے، تم کسی کی زندگی کو برباد کرو گے، اللہ تمہاری موت کو برباد کرے گا، اللہ تمہاری موت کو دکھی کرے گا۔ تو مرتے وقت تو دکھی دنیا سے، ہو سکے تو کسی کے کام آؤ، کسی کی مدد کرو۔ بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک ہے کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کبھی خوش مت ہونا، حدیث پاک کسی کو مصیبت میں دیکھ کے خوش مت ہونا، اس لیے کہ اللہ جس کی مصیبت کو دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو اللہ رحم کر کے اس کی مصیبت کو دور کر دے گا، اور اس مصیبت میں اللہ تم کو گرفتار کر دے گا۔ بلکہ کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر جو خوش ہوتا ہے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیتا جب تک کہ وہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ آج ہم سنتے ہیں کہ فلاں بیمار پڑ گیا، خوش ہوتے ہیں، اچھا بہت چڑھ رہا تھا مال پر، بیمار ہوا، اچھا ہوا، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اس کا بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا، اس کا بیٹا لنگڑا ہو گیا۔ مسلمانوں، مسلمانیت کہاں ہے؟ آج سے تقریباً 9 صدیاں پہلے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں دین کتابوں میں ہے، دیندار قبروں میں چلے گئے، اب تو لوگ نمائشیں کرتے تھے۔ 900 سال پہلے کہاں تھا؟ اندازہ فرمائے، میں سوچتا ہوں یا اللہ آج کیا رہ گیا؟ جب 900 سال پہلے نمائش کی بات کی داتا صاحب نے تو لوگ آج کیا کر رہے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات پھر امام غزالی نے فرما دی، کہتے ہیں پہلے لوگ عبادت کر کے ریاکاری کرتے تھے، اب لوگ کچھ نہ کر کے بھی ریاکاری کرتے ہیں۔ یعنی پہلے ریاکاری یہ تھی کہ چلو چندہ دے دو اور بتاؤ کہ ہم نے دے دیا، لوگ آج کل دیتے بھی نہیں اور کہتے ہیں ہم نے دے دیا۔ یہ حال ہے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، کل لوگ تہجد پڑھ کے بتاتے تھے کہ ہم تہجد گزار ہیں، لوگ اتنے بے باک ہوئے آج تہجد پڑھتے بھی نہیں اور پھر بھی یہ ظاہر کرتے کہ ہم تہجد گزار ہیں۔ یعنی کیا حالات ہیں ماں، اور یہ بات بھی امام غزالی نے کہا، اس کو بھی تقریباً 850-900 سال بیت چکے۔ اب آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں لوگ فجر بھی نہیں پڑھتے میرے بھائی، اور باتیں ولیوں کی طرح کرتے۔
لوگ فجر مسلمانوں کی 99% آبادی فجر نہیں پڑھتی اور باتیں ولیوں کی طرح کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے ابھی اتر کر کے آئے. اور جو لوگ واقعی راتیں مصلی پہ گزارتے تھے ان کی باتیں ایسی تھی، آج اگر ان کی باتیں کوٹ کی جائے تو انسان کو لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ فاروق اعظم جس کا ذکر قرآن میں، توریت میں، انجیل میں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں کوئی چڑیا ہوتا، لوگ ذبح کر کے کھا جاتے اور ہضم کر کے میں بھولا بسرا ہو جاتا تاکہ میرا قصہ تمام ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں مجھے قیامت کے دن کھڑے ہو کے جواب نہ دینا پڑتا. کون لوگ جنہیں جنت کی بشارتیں دی گئی، جن کا ذکر توریت میں، انجیل میں، زبور میں، نوح علیہ السلام کی کشتی پر جن لوگوں کے نام لگے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ حضور کے 4 یار صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ وہ لوگ ہیں. کشتی نوح پر جن کے نام لگے ہوں، اندازہ فرمائے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. غور فرمائے کشتی نوح پر جن کے نام لگے ہوں یہ کوئی معمولی ہستیاں ہیں. نبی کی کشتی جس کے نام سے مزین ہو، وہ لوگ یہ تصور کریں کہ کاش ہم ایک پرندہ ہوتے، مر کر کے کاٹ لیے جاتے، کھا لیے جاتے، ہضم کر دیے جاتے، بھولے بسرے کا مطلب کیا، قابل ذکر نہ ہوتے، لوگ ہمیں فراموش کر دیتے، بھول جاتے. یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیوں، وہ مولا مشکل کشا جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا. اور مولا علی کا ذکر عبادت ہے بھائی. کفیل انبر جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو دل کی کلی کلی کھلتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ اکبر. کہ اس شک و شبے کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب بھی کھل کر کے صحابہ کے احترام کے ساتھ ذکر علی کرنے کے روادار ہیں. اور یہ بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، غوث پاک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا. یہ غوث پاک کا فرمان ہے. میں کہتا ہوں جب بیٹے کا ذکر چاہے بغیر زبان پر نہیں آتا تو باپ کا ذکر چاہے بغیر زبان پر کیسے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے. ہم نے کہا تیری اوقات کیا ہے تو نہیں کرتا. وہ چاہے تو ہونا، اس لیے کہ جو زبانیں چن لی جاتی ہے وہی نبی اور آل نبی کا ذکر کیا کرتی ہے. لیکن یاد رکھنا مت، احترام صحابہ کے ساتھ ہم اس ذکر کے کرنے کے عادی ہیں اور الحمدللہ کریں گے، کرتے رہیں گے. اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. وہ علی جو خاتم الولایت ہے، وہ علی جو اماموں کے باپ ہے، وہ علی اللہ اکبر جو سید العرب ہے، وہ علی اللہ اکبر جو ولیوں کا ولی ہے، جو اماموں کا امام ہے، وہ علی یہ مرتضیٰ کا حال. یہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کو علی چٹھی دیں گے وہ پل صراط سے پار ہوگا، جس کو نہ دیں گے وہ گر کر کے کٹ کر کے گر جائے گا. اندازہ فرمائے علی ماں کی شان. یہ فرمایا علی ساقیے شیر و شربت ہے. میرے امام نے فرمایا ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اس مولائے کائنات کا حال یہ تھا، رات کے آخری حصے میں ایسے تڑپ کر روتے تھے آخرت کو یاد کر کے. حدیث پاک میں آتا ہے ان کے دیکھنے والے کہتے ہیں جیسے کسی کو سانپ ڈس لینا تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، ویسے مولا علی آخرت کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر کے تڑپا کرتے تھے اور تڑپ تڑپ کر روتے تھے. کیا ہے جس کے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، توجہ کریں، جس کی بیوی جنتی عورتوں کے سردار ہے، جس کا بھائی نبیوں کا سردار ہے، جس کا خاندان میں سردار قیامت تک لکھتی ہے. کون سردار ہوگا کون نہیں ہوگا قیامت تک کی کسی کی گارنٹی نہیں ہے. ایک خاندان نبوت ہے جس کے پہلے بیٹے کو نبی نے سردار کہا، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے. پہلے کو نبی نے سردار کہہ کر مہدی تک سرداری کی سند عطا فرما دی ہے. اور وہ بھی ایسی سرداری کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو ان کی امامت پر مہر لگانے کے لیے حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا فرمائیں. ایسا خاندان، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری. ایسا خاندان رکھنے والا علی
نہیں. میرے امام مطلع القمرین میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہے، لیکن میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے. توجہ فرمائے، جو رسول اللہ کے ساتھ کی ٹہنی قرار دی جائے کہ میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے. پتہ کیا چلا؟ وہ مولا مشکل کشا ایسے رو رہے رات کی آخری پہر میں. کیسے؟ جیسے کہ کوئی سانپ کا ڈسا ہوا روتا ہے. آپ ذرا غور کریں، کبھی ہمیں بھی آخرت یاد کر کے رونا آیا ہے؟ سوچو ذرا، غور کرو، کتنے غافل ہیں ہم لوگ. ہمیں علماء کے جملے تلخ لگتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اچھے کے لیے کہتے ہیں. انجیکشن لگانے والوں کو پیسے بھی دیتے ہو، پیار بھی کرتے ہو، لیکن جو روحانیت کا انجیکشن لگاتا ہے اس کو آپ برا کیوں مانتے ہو؟ یہ تو آپ کی اصلاح کی بات ہے، یہ تو آپ کی اصلاح کی بات ہے. لیکن اللہ کے بندوں کبھی غور کیا کہ کبھی ہم نے آخرت کے لیے رویا بھی، آنسو بھی بہایا؟ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے جو ساتھ چھوڑ دے اسے مال کہتے ہیں. پھر فرمایا تمہارا دوسرا دوست ہوا، جب تم بیمار پڑتے ہو عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، مرتے ہو تو تمہیں نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، کفن پہناتا ہے اور قبر تک لے آتا ہے، لیکن وہ قبر ساتھ نہیں جاتا. اور مرنے کے بعد اگر کوئی پوچھ لے وہ کیسا تھا تو تعریف بھی کرتا ہے، لیکن قبر میں ساتھ نہیں جاتا. فرمایا وہ تمہاری اولاد ہے، تمہارے دوست ہے، تمہارے بیوی بچے، وہ بھی اتنا ہی ساتھ دے رہے ہیں.